बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िम अली और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी बोल थोड़ा है मैं नाज़रीन, हम मौजूद हैं फैज़ाबाद के मुकाम पर जहां पे टीएलपी ने धरना दिया हुआ है। सोशल मीडिया के ज़रिए हर एक फ़र्द तक उनके जो मुतालबात हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मेरे साथ एक यूट्यूबर हैं छांगा मांगा के, वो भी पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे हैं, सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो इनसे भी मालूमात लेते हैं कि आगे की कंडीशन क्या है, या जो तरीके लब्बैक के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 9 महीने हो गए हैं, 10 महीने फ़लस्तीन जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है, तो अब इनको याद आया है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक कमांडो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमांडो साहब, आप भी 3-4 दिन से हैं। पहले तो ये बताइए कि आपने अरकान जो हैं शुरा के उनका भी इंटरव्यू किया है, कारकुनान के भी इंटरव्यू किए हैं, तो कैसे जज्बात है लोगों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। जज्बात देखें ना, ये एक ईमानी जज्बा है। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये तो पूरी दुनिया हैरान होगी कि एक व्हील चेयर वाले बाबे ने ये नौजवान, आप देखें ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान है। जी बिल्कुल। मौलवी भी बहुत कम है, पीर भी बहुत कम है। यंग जो नौजवान है पैंट शर्ट पहन के क्लीन शेप आपको नज़र आएंगे, ये कि ईमानी जज्बा लेके यहाँ पे आए हैं। और ये बात हुकूमत भी मानती है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुने, वो कह रहे हैं कि जनाब तहरीक बैक पाकिस्तान जब भी निकली है ना, जब भी निकली है, वो खालसन अपना एक मिशन और एक मकसद लेकर निकली है, और बिना उस मकसद और मिशन को पूरे किया वो वापस नहीं आते, चाहे उनको वहाँ पे मरना पड़े या मारना पड़े। तो यहाँ पे जो मैंने सर्वे करके देखा ना, सबसे बड़ी जो बात है ना कि इस तहरीक के पीछे जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ और जज्बात और इसकी कामयाबी का राज इस तहरीक बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं। आप यहाँ पे देखें कि लोगों के घर पीछे खाने को कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग रात को केले बेच रहे हैं, कोई दूध बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। मैंने पूछा जनाब ये क्या काम, आप तो धरने पे आए? उसने कहा भाई मेरे पास किराया भी नहीं था, मैं रास्ते में भी रेवड़ी बेचते हुए आया हूँ, रास्ते में भी बसों में सफ़र करने के दौरान मैं कोई ना कोई चीज़ बेचते हुए आया हूँ, और यहाँ पे भी मैं बेच रहा हूँ ताकि मेरे घर में जो बच्चे हैं उन तक भी कोई खुराक पहुँच सके। ये जज्बा देखें आप। यहाँ पर आप पैसे दे के भी लोग लाएँगे ना, तो वो भी यहाँ इतने दिन नहीं निकालेंगे। अच्छा, ये सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की रियासत जो है उसका हक बनता है कि इनके जो भी मुतालबात है, हाँ जी, पूरे ये एक ज़रिया है ना अपना बात काम बाला तक पहुँचाने का। जी तो कोई अभी खातर खा कोई रिज़ल्ट निकलेगा, जल्दी निकलेगा, देर होगी, क्या होगा? जी असल के ना जो कल मुज़ाकरात हुए हैं, तो वो कहते हैं जी आप चले जाएं, आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे। लेकिन तहरीक बैक पाकिस्तान की क़यादत तो शूरा मरकज़ी जो उनकी रुकन, उनका कहना है कि पहले की तरह हमें लॉलीपॉप दिया जा सकता है। हम साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान किया है, जो मरकज़ी अमीर है तहरीक बैक के, कि हम तब तक यहीं पे हैं जब तक हमारे मुतालबात मान कर उन पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। और ये हुकूमत खुद मान रही है, हर मीडिया चैनल मान रहा है। अगर कोई इस पर भी तनकीद करता है तो वो फिर अपने गिरेबान में झांके कि ये तीनों मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं और हक़ाइक़ पे मबनी है, कि ये हकीकत में हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को चाहिए इन मुतालबात की तोहफ़्फ़ के लिए तहरीक बैक का साथ दें। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे जिन्होंने उन लोगों को वोट दिया है, असम्बलियों में पहुँचाया है? देखें पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने भी कोई नाम नहीं लिया फ़लस्तीन का, बजाय इसके वो कह रहे हैं कि 2 स्टेट जो है ये फार्मूला जो है ये होना चाहिए, इसका हल ये है। तो उन्होंने उनको वोट देकर बड़ी बड़के मारकर जिताया भी है। जो है वो नून लीग, आपको पता है वो किस फार्म के ज़रिए आई है। तो अब भी जो लोग अपने आप को साबित करते हैं कि हम नून लीग के हैं, पीटीआई के हैं, उनको शर्म नहीं आती कि ऐसे मुतालबात भी उनके सामने रख कर फिर लोगों को, गरीब लोगों को चौकों चौराहों में बैठकर अपने काम बाला तक ये बात पहुंचानी पड़ती है। तो वो लोग फिर भी हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो क्या उनको जवाब देना चाहेंगे आप? असल में देखें, ये नून लीग वाले हों या पीटीआई वाले हों, किसी भी पार्टी के हों, हमारे भाई हैं, हमारा उनसे ज़ाती कोई भी इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफ यही है कि जहाँ आपका लीडर गलत काम करे आप उनकी मुखालफत करें, और जहाँ पे वो अच्छा काम करे हम उनकी हिमायत करेंगे। अब ये सबको पता है कि तहरीक बैक वाले जो फ़लस्तीन के मसले पे निकले हैं, ये जो बात कर रहे हैं 10 माह से अल्हम्दुलिल्लाह रियासत हमारी मौजूद है, हमारे अदारे मौजूद हैं। हमारा सबसे पहले काम यही होता है कि हम एक रैली निकाल के अपने अदारों को, अपनी रियासत को मुतवज्जे करवाएं कि जनाब हमने इस काम के लिए रैली निकाली है, आप ये काम करें। उन्होंने नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। फिर रैलियाँ निकाली गई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तवज्जो नहीं दी। 4 दफ़ा पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई हैं। जब इसके बाद भी उन्होंने देखा कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर तहरीक बैक पाकिस्तान वालों ने फैज़ाबाद में धरना दिया है।
اب میں ایک بات کہتا ہوں پی ٹی والوں کو کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بابا جی ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اندھی تقلید کا شکار نہیں ہے۔ آپ کے عمران خان صاحب نے جب انڈیا میں سلمان رشدی سے ملاقات نہیں کی تھی تو ہمارے بابا جی نے بھی اسلام پیش کیا تھا، ہم نے بھی اسلام پیش کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں قوام متحدہ میں تقریر کی، ہم کہتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں، تقریر کی، لیکن بھائی جب فلسطین کا مسئلہ ہو، کسی گستاخ رسول کا مسئلہ ہو، پاکستان کا مسئلہ ہو، تب آپ اور آپ کا لیڈر اگر بات نہیں کرتا تو پھر آپ سے بڑا جاہل کون ہے جو اپنے لیڈر کو پھر بھی آپ حق پہ مانتے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو اپنے کارکنوں کو یہ سبق دے کہ بھائی ہم نے اسلام کے لیے مرنا ہے، مسلمانوں کی عزت و حرمت کے لیے مرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مرنا ہے۔ تو بھائی جب آپ کا لیڈر اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹے، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پرائے ہمارے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو لے کے دھرنا اپنے مفاد کے لیے کر سکتے ہیں تو کیا وہی مائیں بہنیں، وہی ہمارے بھائی اس آواز پہ نہیں آواز اٹھا سکتے کہ یار یہ طریقے؟ ہاں، رات کو جو بیان دیا ہے پابندی کے حوالے سے کہ میڈیا والوں نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے تو سعد رضوی صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں لگنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے بڑا پن۔ جتنی تنقید اس وقت پی ٹی اے والے کر رہے ہیں نا، کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن سعد حسین رضوی صاحب نے پھر بھی بیان دیا کہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا پابندی کی۔ وہ سیاسی جماعت، ان کو الیکشن بھی لڑنا دیا جائے، سارا کچھ کرنا دیا جائے، تو پھر ایک نظریہ لے کے چلیں، جہاں آپ اچھا کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں ہم اچھا کام کریں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر پھر بھی آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ اگر رسول اللہ کے دین کے مسئلے میں بحث کرتے ہیں، فلسطین کے مسئلے میں بحث کرتے ہیں، تو پھر آپ شخصیت پرستی اور اندھی تقلید کا شکار ہیں۔ یہ بات تو ہمیں کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ کا بندہ کوئی ہمارے اوپر تنقید کرے کوئی سمجھ آتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اسرائیل کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، فلسطین کے حق میں دے رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ اصل میں وہ تکلیف یہی ہے، میں نے بتایا کہ وہ یہ ایمانی جذبے والے بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں دھرنا بھی نہیں دینے دیا جا رہا، ہمارا لیڈر بھی اندر قید ہے، اور الحمدللہ جناب یہ بیگ والے جب بھی نکلتے ہیں نا، ہمارا لیڈر اندر تھا، ہم نے اس کو 5 دنوں میں 6 دنوں میں رہا کروا لیا تھا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی جگہ پہ جلسہ بھی نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ ریلی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ لبیک والے کون سا پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہر جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ ایک حسد کا شکار ہے اور یہ ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقوں کا کام ہے، اگر پھر بھی وہ خوش نہیں نہ ہوتے تو منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، لیکن ہم وہ ہیں جو آگ بجھانے والوں کی طرف کھڑے ہیں، لگانے والوں کی طرف نہیں کھڑے۔ اچھا، ایک اور ہمارے جو 3 مطالبات ہیں، اس میں اگر لبیک والے چوتھا مطالبہ یہ کر دیں کہ عمران خان کو رہا کر دو، پھر پی ٹی آئی والے خوش ہو جائیں گے۔ ہاں جی، نہیں وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ یہ کہیں گے جی سعد رضوی صاحب جو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے وہ پہلے کہا منافق پھر کسی حال میں خوش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ ہم تو ناچنے والے کے بچے ہیں، ہم تو ایسا کر نہیں سکتے، ان کے اندر سعد رضوی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قوم کی بیٹیوں کو نہ اٹھائیں، سیاست کرنی تو اپنی کریں، پی ٹی آئی والی خواتین کو رہا کیا جائے۔ اب اس سے بڑھ کر سعد رضوی آپ کے حق میں کیا بیان دیں؟ سعد رضوی صاحب نے ان کو ہیلپ بھی کی ہے، سارا کچھ کیا یار، الیکشن کے دنوں میں ہم خود کہتے ہیں کہ یار قوم کی بیٹیاں ہماری بھی مائیں بہنیں، ان کو نہ اٹھایا جائے، ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے۔ ہاں ان کے خلاف کریں، جو کچھ کرنا سیاست کریں، مقابلہ کریں، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، یہ اندھی تقلید کا شکار ہیں۔ تو پھر میں بھی مجبوراً آپ کی طرح کہہ سکتا ہوں یوتھیا کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بڑا تحمل سے بات کرتا ہوں، یار یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، شاید سمجھ جائیں، لیکن اگر پھر بھی سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، سوشل میں ایک بدتمیزی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یا تو عمران خان کو ہوتا کہ رہا کیا جا رہا ہے تو لبیک والوں نے دھرنا دے دیا ہے، یا پی ٹی آئی کی حکومت بنائی جا رہی ہے تو لبیک والوں نے، تو پھر سمجھ آتی تھی کہ سمجھ ان کو کیسے آئے گی؟ وہ بابا ہی فرماتے تھے نا، بڑے کم نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ سمجھ کیسے آئے؟ وہ پھکی نہیں دیکھی آپ نے، پیڑاں اور تھے پھکیاں اور، ان کو پیڑ وہی ہے تو پھکی اور لے رہے ہیں، پھکی وہ لینا جو انہوں کو دی جا رہی ہے، یہ ہمارے سے پھکی لینا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار آپ اسلام کی خاطر آپ یہاں آئیں، فیض آباد میں آگے بیٹھے تو صحیح، آپ کو پتہ لگے کہ طریقے لبیک کے مذاکرات چل رہے ہیں، معاملات کیا ہیں، پھر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آپ گھر بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، اس طرح تو معاملات نہیں دیکھے جاتے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں، آپ بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں، کسی پہ بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹ ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جی، یہ تو ویسے چلو جو کم از کم مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، سارے مسلمان وہ ایک پروڈکٹ پہ انہوں نے عمل کر تو لیا، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی اے پہ پابندی لگانے لگے ہیں وہ۔ نہیں، یہ تو مسلمانوں کو خود بھی کرنی چاہیے تھی نا، یہ ہمیں مطالبہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آنی چاہیے تھی، بس وہ لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ بحث کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی۔ اصل کا نا غیرت ایمانی کی کمی، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ابھی ایک بندہ گزرتا وہ کہتا ہے یار آپ نے روڈ بند کی ہے، آپ کی وجہ سے مجھے 2 کلومیٹر کا چکر پڑا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان 2 کلومیٹر کا چکر پڑا، آپ کو پیٹرول کا دکھ ہوا ہے، تو جو اتنے 10 مہینے سے جن کے 2 بچے روز کے شہید ہو رہے ہیں ان کا آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے؟
آپ کو اپنی روزی روٹی کی لگی ہے تو پھر یہ قوم ذلیل بھی تو اسی وجہ سے ہو رہی ہے جب انہوں نے اپنے اندر سے احساس ختم کر دیا ہے۔ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کی عزت و نموز کے لیے نہ نکل سکی وہ معیشت تباہ ہو جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائیں گے آپ کے ساتھ نکلے، تو آج کون سا آپ کاروبار بچا کے بیٹھے ہیں؟ کون سا آپ کے پاس دھندا کاروبار چل رہا ہے؟ بل اتنے آ رہے ہیں کہ عوام پاگل ہو گئی ہے۔ تو جنہوں نے رسول اللہ کے دین سے غداریاں کی انہوں نے ایسے ذلیل ہونا ہے، سب نے ذلیل ہونا ہے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا نا تو بروں کے ساتھ اچھوں کا بھی ایک ہی حال ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں بل نہیں آ رہے، ہمیں بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ قوم ساری ذمہ دار ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ ناظرین، جو ایک سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی ہے اس حوالے سے میں نے فاروق مانڈو صاحب سے کچھ سوال کیے، تو ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ان کی جو تکلیف ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اس طرح اسرائیل کے خلاف نکل کر، فلسطین کے حق میں نکل کر اگر ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہم اضافہ اور اسرائیل کریں کے گے۔ خلاف یہ کہ چیخا مارتے وہ اس کا باپ لگتا ہے؟ یہی تو ہمیں سمجھ نہیں نہ آ رہی۔ بھی وہ پی ٹی آئی والوں کا باپ ہے یار، آپ کو کیا درد ہے اسرائیل سے؟ تو پھر انشاءاللہ اگر یہاں سے یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا بڑی ہوں کہ عوام یہاں بیٹھی جناب، بڑی ایک جاتا ہے تو تین اس کی جگہ پہ وہ یہاں ایک پہ آ بھی جاتے گھر ہیں۔ نہیں جاتا، وہ بھی سائڈوں پہ جا موبائل چارجنگ لگانا جاتا ہے اور کوئی کام کرنا نہیں جاتا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کارکنان تحریک لبیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، بظاہر تو کیونکہ یہ ساری یہودی پروڈکٹ ہیں، میرے نظریے کے مطابق تو بڑی مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کریں گے، لیکن ہم بھی پھر بیٹھے ہیں۔ میرے محترم نے کہا تھا کہ ہم بھی پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تو پھر کارکنان